یہ گول دروازہ کیا چیز ہے اور اس گول دروازے میں گول کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ذرا جاننے کی ضرورت ہے۔ چوک میں پہنچنے کا بڑا پھاٹک جو سادگی اور وضع میں کوئی خاص بات نہیں رکھتا جس پر ناظرین کی کو توجہ دلائی جائے، مگر شہریت میں اس قدر زبان پر چڑھا ہے کہ بچہ بوڑھا مرد عورت تمام راہگیر واقف ہیں۔ یہ عہد آصفی کی بنیاد ہے اور جمہوری حکومت نے کمپنی باغ سے آنے والوں کے لیے سامنے کی زمین کو دائرہ بنا کر ایسا نظر افروز بنا دیا ہے جو گول دروازے کے لیے ہونا بھی چاہیے۔ باہر کے رخ پر عہد شاہی میں پھلوں کی بکری ہوتی تھی، جو میوہ کہیں نہ ملے وہ گول دروازے میں مل جاتا تھا۔ یہاں کے کبڑیے دولت مند اور بات کے پابند تھے، منہ مانگے دام لینے کے عادی تھے۔ رنگ طرا نارنج، لیمو، نارنگی، چکوترا، کولا، تربوز، پیٹھا، آملہ، شفتالو، آڑو، انار، قندھاری سیب، ترنج، ناشپاتی، پٹاری کے انگور، سنگھاڑے، پپیتا، پہوٹ، اناس، گوندنی، کیلا، پیوندی، بیر، کسیرو، ککڑی، کمرخ، شکرقند، شریفہ، کٹہل، بڑھل، پکریا یا خربوزے، آم، املی، جامن، پھلندے، امرود، شہتوت، لکھوٹ، فالسا، کھنی، کروندے، لیچی، بیل، کیتھا، رسبھری، کنول گٹا، بھٹے، آلوچا، رتب، زمیں قند، پن کھجور، گنڈیریاں، پونڈے، امرز، رسبھری، جو چاہے فصل پر خریدو۔ یاد رہے کہ مونگ پھلی اور موسمی لگاتار تینوں نئی پیداوار ہیں۔ ترکاری کی دکانیں بھی ہیں، سونے کے زیورات، چاندی کے برتن، گنگا جمنی چیزیں، جڑاؤ سامان، لچکا، چٹکی بڑے بڑے مہاجن بیچتے ہیں۔ اور گول دروازے کے پہلو میں بڑی بڑی دکانیں ہیں۔ جو چوک میں گول دروازے کی مرکزیت اس لیے بھی ہے کہ جو جلوس بازار سے نکلتا ہے، اس پھاٹک سے گزر کر جو بارات چوک میں آتی ہے، وہ گول دروازے سے ہو کر داخلہ حاصل کرتی ہے۔ تمام ایجیٹیشن اور دور کانگریس کی گرفتاریاں گول دروازے کے سامنے ہوئی، یعنی یہ گول دروازہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوا کرتا تھا۔ اور اس کی نوعیت یہ تھی کہ جس مقام پہ اب چوک کی سڑک ہے جو میڈیکل کالج سے ٹھاکر گنج کی طرف جاتی ہے، وہ اس کے بیچ میں سے ہو کر گزرتی تھی۔ اور زمانہ بدلا، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اس گول دروازے کو منہدم کر دیا گیا اور اب اس گول دروازے کے صرف دو حصے چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک وہ محراب دار دروازہ جو چوک کے اندر داخل ہونے میں دکھائی پڑتا ہے اور اس کے اوپر دو گنبد ہیں، اور اس کی پوری پرانی عمارت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب گول دروازہ موجود تھا اور نوابی اور بادشاہی کے دور تک برقرار تھا۔ اب تو جیسے اور دوسری عمارتیں لکھنؤ کی دھیرے دھیرے غائب ہو گئیں، ختم ہو گئیں اور صرف ان کے نام باقی رہ گئے، ویسے ہی گول دروازے کا نام باقی رہ گیا ہے۔ بہرحال گول دروازے کی تاریخی اہمیت بے انتہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تمام مقامات جو نوابی دور اور شاہی دور میں موجود تھے، یا یہ کہ انگریزی دور میں انگریزی حکومت میں جو یہاں پر جد و جہد اور جہاں جو بھی آزادی کے جد و جہد کے لیے جو بھی لڑائیاں وغیرہ ہوئی، ان تمام مقامات کو محفوظ کر دیا جاتا اور ان تمام مقامات پر اس مقام کی تاریخی اہمیت درج کرا دی جاتی تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلتا کہ یہاں پر کیا کیا ہوا۔ اور آزادی کی جسے ہم پہلی جنگ، پہلی لڑائی کہتی ہیں 1857، جسے غدر یا میوٹینی کا نام بھی دیا گیا ہے، اس میں کس قدر کی تباہی بربادی اور قتل و غارت گری ہوئی، اور لکھنؤ کے باشندوں نے کتنی ہی بے پناہ قربانیاں دیں۔ مگر یہ کہ لوگوں کا مزاج بدلا ہے، تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں رہی، تو عمارت کو کون پرزرو کرے گا؟ چند عمارتیں ہیں جن کو ٹورسٹ اسپاٹ کے طور پر پرزرو کر دیا گیا ہے،
تاکہ اس سے گورنمنٹ کی آمدنی ہوتی رہے، بس اور کچھ نہیں۔ رہ گیا تاریخ کا مسئلہ، اس سے کسی کو جیسے لگتا ہے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہا۔ لیکن ہم جو لوگ لکھنؤ کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لکھنؤ کی تاریخی اہمیت کو نہ تو مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی اہمیت کو کسی بھی صورت سے کسی بھی حال سے ختم کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس گول دروازے کے سلسلے میں کچھ دلچسپ باتیں ہیں جن کو جاننا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ تاریخی مناظر کے بارے میں جو حالہ اودھ کے سچے ترجمان خواجہ عبدالرؤف عشرت نے اپنے جرائد میں لکھے ہیں وہ بہت مقبول ہوئے، اور وہ کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ نواب آصف الدولہ گول دروازے کی چھت پر پتنگ اڑا رہے تھے، یعنی تکل اڑا رہے تھے۔ جب دیر بہلا چکے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت چپرا لاکھ کی ہری تسبیح لیے ہوئے دکھا رہی ہے۔ حاجت مند سمجھ کر اس کو اپنے پاس انہوں نے بلایا۔ نواب صاحب نے کہا یہ کیا ہے؟ بڑھیا بولی قربان جاؤں تسبیح ہے۔ نواب صاحب بولے کیا قیمت لوگی؟ بڑھیا بولی قیمت کیا، لاکھ کی تو یوں ہی بنی حاضر ہے۔ نواب لاکھ تو بہت ہوئے، واجبی دام بتاؤ۔ اچھا تم کو اگر 10,000 روپے دے دوں تو کیا مناسب رہے گا؟ بڑھیا 10,000 کے لفظ سن کر مارے خوشی کے آنسو بھر لائی، دل میں کہنے لگی کیسا بھولا نواب ہے، ٹکے کی چیز کے 10,000 روپے دیتا ہے، شاید یہ ہنسی نہ ہو۔ سوچ کر بولی بڑھیا حضور تسبیح حاضر ہے، میں ایک بے حقیقت چیز کی قیمت کیا کہوں، لاکھ کی تو بتائی ہے میں نے۔ نواب آصف الدولہ بولے لاکھ تو بہت ہوئے، اچھا 15,000 لے لو اور اس سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے 15,000 روپے دیے جانے کا حکم دے دیا۔ بڑھیا نے مارے شرم کے سر جھکا لیا اور کہا خدا ایسے نواب کو رہتی دنیا تک قائم رکھے۔